بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کے تابناک مستقبل کے بارے 27 رمضان 1993 یعنی 20 مارچ 1993 بروز ہفتہ بوقت افطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس نبوی سے 40 سالہ مکمل بشارتی پیغام اور روحانی خطاب۔ تاریخ پاکستان کی یہ اہم ترین ویڈیو ہے کہ جس میں ہم نے قوم کو امی نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کے جو کل کائنات کی آنکھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان کا عطا کردہ تابناک ہدف یعنی 27 رمضان 2033 کی عالمی معاشی سپر پاور پاکستان کا قوم کو بتانا اور آج بند گلی میں گھرے پاکستان کو مکمل حیر و عافیت سے باہر نکالنے کا واحد حل بتانا ہے۔ پاکستان کے تابناک مستقبل کے حالات کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین صاحب غزوہ پاک و ہند نے مجلس نبوی مدینہ شریف میں 27 رمضان 1993 یعنی 20 مارچ 1993 بروز ہفتہ کے باب جبرائیل کے سامنے 40 سال پر محیط 27 رمضان 2033 تک کے پاکستان میں رونما ہونے والے تمام حالات و واقعات اور تاریخ ساز فیصلوں پر مبنی روحانی بشارت و مکاشفات کا بطریق وراء الحجاب پردہ کے پیچھے سے عمرہ پر موجود میرے ایک عزیز دوست کو افطاری سے کچھ لمحہ قبل تاریخ ساز مشاہداتی پیغام فرمایا تھا، جو ہم باقاعدہ سے اپنے تمام دوستوں، عزیزوں، اقارب اور ملک و قوم کی اہم شخصیتوں سے وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ 27 رمضان 2023 یعنی آج تک اس بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو بھی فرمایا تھا سب ویسا ہی ہوا ہے۔ ابھی اس بشارت محمدی کے مکمل ہونے میں 10 سال باقی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان کے بارے 40 سال پر محیط یہ مکمل خطاب اپنی قوم سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ملک کے ہر شعبہ حیات کا سربراہ الرٹ ہو جائے اور اس پیام محمدی سے عبرت پکڑے، اپنا اپنا حصہ پائے، اپنا اپنا گھاٹ پہچان لے تاکہ ہم مل کر اس قوم کو پاکستان کی سمت اس کے تابناک لازوال ہدف کی طرف درست کر سکیں۔ اسی خطاب محمدی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حق الیقین کے ساتھ پاکستان کا مشروط تابناک ہدف 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کہ جہاں ساری دنیا سے لوگ بہشت کا نظارہ کرنے پاکستان آیا کریں گے، بتلا کر اس قوم کی خوشیوں اور مسرتوں سے شادمان کر کے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیا ہے۔ مکمل بشارتی پیام محمدی یہ ہے۔ تکمیل پاکستان کے بارے یہ پیام محمدی اردو اور پنجابی دونوں ہی زبانوں میں تھا، جبکہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے تخلیق پاکستان کے بارے خطاب محمدی صرف انگلش میں ہوا تھا۔ یہاں پر ہم قوم کو یہ علم بھی سکھلا دیں کہ نبوت اور ولایت روح کی سریانی زبان سے واقفیت کی وجہ سے دنیا کے ہر انسان، ہر مخلوق، ہر شے اور جدید ٹیکنالوجی کی پروگرامنگ تک کی ہر بدلتے دور کی زبان بخوبی جانتی ہے اور کائنات کی ہر شے ہی ان سے بات کرتی اور اپنا دکھ، درد اور مدعا بیان کرتی اور حل پاتی ہے۔ میرے اس کلین شیف دوست انجم کا اور اس کے والدین کا مکمل نام لینے کے بعد انتہائی گرجدار جلالی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجم سر چک، مگر اس نے زارو قطار روتے روتے، کامتے اور حیرانگی سے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے سر کو حیرت سے اور زیادہ جھکا لیا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ میرے ارد گرد تو سارے عربی بیٹھے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ گرجدار آواز آئی، انجم سر چک اور سبز جالیاں مل دیکھ، آپ کے علاوہ میرے خطاب کو اور کوئی نہیں سن رہا۔
ڈر کر وہ اور سہم گیا اور مزید سر جھکا لیا کہ شاید میرے سارے گناہوں کا علم سرکار مدینہ کو ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نرمی سے فرمایا کہ اگر آپ مدینہ پاک تشریف نہ لاتے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو جانا تھا۔ اللہ پاک انہیں صحت، تندرستی اور زندگی دے گا۔ اے آقا دو جہاں ددارے، اے رحمت للعالمین ددارے، ایتھے نظارے نے دکھ نہیں، ایتھے صرف خوشیاں نے غم نہیں۔ پاکستان کے مستقبل میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ پاکستان دی سلامتی اور بقا وچ ساری دنیا دی بقائے، اور پاکستان دی فنا وچ ساری دنیا دی فنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاکستان کا 27 رمضان 1993 سے لے کر 27 رمضان 2033 کا مکمل پلان بتا اور سمجھا کر پاکستان واپس بھیج دیا، جس میں سے ہم اس قوم سے ابھی صرف انتہائی ضروری پیامات کو ہوئی صرف اس خالص نیت سے شیئر کر رہے ہیں کہ کہیں یہ قوم بٹ نہ جائے، ملکی مقدس ادارے آپس میں تقسیم ہو کر بکھر نہ جائیں، اور یہ بچا کچا آدھا ملک بھی کہ جس کی معیشت پہلے ہی مکمل طور پر ڈوب کر برباد ہو چکی ہے کہ کہیں یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر ہمارے ہاتھوں سے ہی نکل نہ جائے۔ اللہ پاک کے جلال حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سیاستدانوں اور عہدیداران کی جو بھی گلے شکوے چل رہے ہیں، ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ حاکم اعلیٰ اور شہنشاہ ہیں، جو چاہے سو کہیں اور کریں، لیکن ہمارے لیے ملک کے تمام سیاستدان اور ملک کی مقدس اداروں کے تمام سربراہان بزرگوں کی طرح سے انتہائی مقدس اور محترم ہیں۔ اللہ انہیں خوش رکھے۔ ہم کسی کی بھی دل آزاری کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہیں۔ ہم صرف اپنے اس منفرد علم کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی طور پر قوم کو یہ حقائق بتلا رہے ہیں جو خالصتاً استحکام پاکستان اور وحدت اسلام ہی کے لیے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کی آنکھ ہیں، آپ سرکار نے تو وعدہ نام لے کر یہ سارا پیغام فرمایا تھا، لیکن صلاح اپنے اللہ کے نور کی چادر کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ سب سے برا لگتا ہے کہ جب ایک مسلم اپنے دوسرے بھائی کو بھری محفل میں ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول عمل ہمارا بغیر کسی غرض کے دوسرے انسان کے بے لوث کام آنا، انسانیت کا فائدہ کرنا اور دوسرے بھائی کی موجودہ تکلیف اور پریشانی کو رفع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سے یہ فرمایا کہ جب آپ عمرہ کر کے اپریل 1993 میں پاکستان جائیں گے تو آپ کے جاتے ہی پاکستان کی موجودہ حکومت کا تختہ بوجہ کرپشن کے الٹ جائے گا، اور حقیقتاً بالکل ایسا ہی ہوا، جس سے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر ایمان حق الیقین کی حد تک بڑھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم ہوش کرے کہ آج سے پاکستان کا سارا باطنی کنٹرول میرے ہی ہاتھوں یعنی رسول خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر میں پاکستان کا کنٹرول نہ سنبھالتا تو یہ ملک صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا ہوتا۔ پاکستان عاشقان رسول اور عاشقان حسین دا ملک ہے۔ پاکستان کی دوبارہ سے اثر نو نئی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ پاکستان کا لوٹا بیرون ملک جمع سارا پیسہ انشاءاللہ جلد واپس پاکستان آئے گا، اور ایک شخص سے ملکی لوٹا پیسہ وصول کیا جائے گا تاکہ اس قوم کے سر پر سے ہر طرح کا عذاب جلد سے جلد ٹلے۔ جو بھی پاکستان کو لوٹ کر بھاگ گیا وہ کبھی پاکستان دوبارہ واپس نہ آ سکے گا اور کفر و فسق کی حالت میں ہی مرے گا، اور جو پاکستان کی جنت میں رہا وہ تا حیات اسے چھوڑ کر جانے کو کبھی نہ سوچے گا۔ پاکستان میں آپ لوگوں نے کبھی فراڈ، منی لانڈرنگ، خیانت یا گھپلے بازیاں نہیں کرنے۔ پاکستان میں آئندہ چندے اور فنڈ لے کر جماعتیں، پارٹیاں اور مساجد نہیں بنانی، بلکہ مساجد کی تعمیر اہل ثروت حضرات خود اپنی ذمہ داری پر کریں اور خود ہی اس کی نگرانی بھی کریں۔ ایک اسلام کے ہوتے ہوئے ملک میں جماعتیں، فرقے، مسلک، مکتب خود اسلام ہی کی نفی کرتے ہیں۔ ذاتی مفاد کے لیے فرقے، جماعتیں اور پارٹیاں بنانا معاشی شرک ہے۔ پاکستان میں واپس جا کر جادو ٹونے اور تعویذ دھاگے نہیں کرنے۔
آج سے پاکستان میں روایتی سیاست ختم کر دی گئی ہے۔ آج کے دن یعنی 27 رمضان 1993 کو پاکستان میں موجود تمام روایتی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ایک ایک کر کے ختم کر دی جائیں گی، جنہیں آپ بہت جلد مٹتا دیکھیں گے۔ ذاتی حفظ نفس اور لالچ کی وجہ سے زبردستی حکومت اور سیاست میں آنے والا ہر شخص نشان عبرت بنے گا۔ ملکی آئین، قانون اور قرآن و سنت کی سیاسی خلاف ورزیاں کرنے والوں پر سنگین غداریوں کے الزامات و مقدمات درج ہوں گے۔ اگر وہ تائب نہ ہوئے تو پھانسیاں تک بھی لگ سکتی ہیں۔ پاکستان کے تمام عام و خاص سیاستدان و ملکی اداروں کے سربراہان ہوش میں آئیں کہ پاکستان میں کنٹرول اب حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کا ہے۔ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے، پاکستان میں تفکر محمدی کی تبدیلی لانے کے لیے مملکتی تمام اداروں کے سربراہان، تمام عہدیداران، جج اور وکلاء حضرات پاکستان کے ہر شعبہ حیات کے انصاف میں مستقل اور مسلسل مساوات کا قیام کریں۔ آپ کے اثار، انکسار، اخلاق، کردار، اطوار، زبان، اتحاد، اتفاق، حساب کتاب، انصاف، مساوات کی دنیا بھر میں کوئی دوسری نظیر نہ ہو کہ پاکستان کی تقدیر مبرم کے مطابق کل آپ ہی نے اٹھ کر عالم دنیا کے اعمال کی نگرانی کرنی ہے، اور آپ سب کے نگران خود محمد الرسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو آپ میں ہی موجود ہیں۔ نبی علم غیب کا سب سے بڑا عارف اس وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ صادق وہ ہے کہ جس کی روشن نگاہوں سے کچھ بھی چھپا نہ رہے، اور امین وہ ہے کہ جو پاکستان سے اس جہان کی ذمہ داری اور تحفظ کا سارا بوجھ اٹھا لے۔ جس کلین شیف بلو شخص سے پاکستان میں کائناتی تبدیلی آنی ہے، وہ حامل علم مقرب اس وقت پاکستان ہی میں موجود ہے۔ اس محسن کی عمر اس وقت یعنی 27 رمضان 1993 میں اس بشارت کے وقت 40 سال ہے، اور لوگ اسے اس کے منفرد علم، عقل، بین، روحانی باتوں اور یکتا یگانہ کاموں سے پہچانیں گے، کیونکہ وہ شخص وقت کے ہر شعبہ اور ہر ایشو کے حل کا انتہائی علم اور منفرد ایکسپرٹ ہے اور بے حد تعاون کرنے والا ہوگا۔ اسے خود بھی اپنے اس منصب کا واضح علم ہے، لیکن وہ خود سے اس منصب کی کبھی طلب نہ کرے گا اور نہ ہی دوسرے سیاستدانوں کی طرح سے خود کو حکومت کے لیے پیش کرے گا۔ میری اس دوست نے پاکستان میں آ کر اس شخص کی بہت تلاش کی، مگر وہ اسے ڈھونڈ نہ پا سکا، کیونکہ اس شخص کو کسی خاص مسلط کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی چھپ کر رکھنے کا سخت آرڈر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر پاکستان قوم اپنی تقدیر مبرم کے گرینڈ ڈائلاگ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی عملی روح پر متحد ہو کر ایک ہو گئی تو ہمسایہ ملک چین کے تعاون سے پاکستان کو انڈیا بھی تھوڑی سی جد و جہد اور کوشش سے بآسانی مل جائے گا، اور بنگلہ دیش تمام خطہ یہ پھر سے ہی ایک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ قوم ڈھیٹ بن کر 1971 کی طرح سے مال و دولت اور کرسیوں اقتدار کے سحر کے نشے میں گرفتار ہو کر اپنے کلمہ وحدت لا الہ الا اللہ سے پھر گئی تو اسے پھر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ قرآن حکیم پر تفکر کریں، جاگیں، ہوش سے کام لیں اور بار بار جلال الہی کو مت آواز دیں۔ اسی بشارت میں کئی انتہائی ترقی یافتہ جزیرہ نما سمندری ممالک کی غرقیوں، ہلاکتوں اور تباہیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس وقت یہ سب کہنا مناسب نہیں۔ پاکستان میں 2018 کی تبدیلی آنے کے بعد اسی تبدیلی کے گرد و غبار کے اندر سے اچانک ہی ایک وہ کلین شیف شاہسوار بھی نمودار ہوگا کہ جس سے فقہ جدید اور وحدت انسانی کا کام لیا جائے گا، جو اللہ کی توفیق سے اس ٹوٹی بکھری قوم کو پھر سے جوڑ دے گا۔ اس کے نور علم و عقل اور عمل سے ایک نیا جہان پاکستان وجود میں آئے گا، اور قرآن کا صدیوں سے بند دروازہ بھی پاکستان سے ساری دنیا کے لیے دوبارہ سے کھل جائے گا، اور خلافت کی 1400 سال پہلے ٹوٹی ہوئی رسی بھی پاکستان سے دوبارہ جڑ جائے گی۔ اللہ کے غیر مخلوق کلام قرآن مجید کے معنی اور معرف اور ترجموں پر آپ کبھی بحث نہ کریں آپس میں، اور کبھی جھگڑا اور فساد اور اختلاف مت کریں۔ اللہ کے اس غیر مخلوق، لامحدود اور لامتناہی کلام اللہ کا ہر معنی اور ہر ترجمہ ہی ٹھیک اور صاحب بیان کے حسن زن اور اس کے ارادہ کے مطابق ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ کے ہر مسئلہ کا حل نماز اور تلاوت قرآن میں ہے۔
ہر بیماری کی شفا نماز اور تلاوت قرآن میں ہے۔ آپ کی عزت وقار کی علامت نماز اور تلاوت قرآن میں ہے۔ دولت اور رزق کی کنجی نماز اور تلاوت قرآن میں ہے۔ ہر جادو ٹونے سحر کا علاج اور حل نماز اور تلاوت قرآن ہی میں ہے۔ آپ نماز اور تلاوت قرآن کو باقاعدگی سے قائم کریں۔ تلاوت قرآن میں ساری دنیا کے ہر مسئلے کی روح چھپی ہے۔ یزید بھی نماز پڑھتا اور تلاوت کرتا تھا۔ نصیب میں ما کسبوا، ہر قوم کا نصیب اس کا خالص کسب اور عمل ہی ہے جو وہ کرتی ہے۔ جزاؤم بما کانوا یکسبون، افراد و ملت ہمیشہ وہی جزا پاتے ہیں جو یہ کسب کماتے ہیں۔ دین محمدی کے اسلام میں روح صوم، اقام الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، کلمہ اور تلاوت اور الحج میں بے پناہ نور، قوت، طاقت، پاور، روشنی اور انرجی چھپی ہے۔ یہ اس ملت اور امت کو جلد سمجھا اور سکھلا دیا جائے گا۔ پھر اسلام پاکستان میں اپنی پوری شان اور آب و تاب سے ظاہر ہوگا اور اسلام آباد سے اسلام کے تازہ سر چشمے پھوٹیں گے کہ جن کی روشنی سے سارا عالم دنیا معطر ہو جائے گا۔ پاکستان سے تحریک امامت چلائی جائے۔ دنیا اس لکی حقیقت کو نوٹ کر لے کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے ازلی نظریہ توحید پر عملی طور پر لوٹ کر 27 رمضان 2033 کو ساری عالم دنیا کی معاشی سپر پاور ہوگا۔ امن، سلامتی، دوستی، انس، بہار کا وہ گہوارہ ہوگا کہ جہاں ساری دنیا سے لوگ بہشت کا نظارہ کرنے پاکستان آیا کریں گے۔ ساری دنیا 27 رمضان 2033 کو مکمل بدلے ہوئے پاکستان کا نظارہ کرے گی۔ پاکستان وچ جا کے شیراں دی طرح رہو، اے حکم آقا دو جہاں دا، اے حکم آقا دو جہاں دا، اے حکم آقا دو جہاں دا۔ عالم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، شان دین و رفع نہ لکا ذکرک دیکھے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سلم کے اس روحانی پیام کے بعد شدید بارش شروع ہو گئی تھی کہ جو 3 روز تک جاری رہی اور مدینہ شریف کی گلیوں میں فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا تھا، اور میرا وہ دوست پاکستان واپس آ کر 3 مہینے تک دیوانہ ہی بنا رہا۔ میرے اس کلین شیف دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاکستان جا کر اہل ثروت گھرانے میں ایک اور شادی کرنی ہے اور اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے گاؤں بہاول نگر میں جامعہ اشرفیہ کی طرز کی ایک مسجد اور دارالعلوم بنانا ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ آج کل وہ عاشق رسول دوست بہاول نگر ہی میں اپنی اس مسجد کے صحن میں دفن ہے۔ اللہ پاک اس پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اور کلمہ توحید کے نام پر تخلیق ہونے والی ہماری ریاست پاکستان کو سمت کو بھی آپ پاکستان کی لکھی تقدیر مبرم کی طرف جلد موڑ دیں تاکہ اللہ پاک کا پاکستان کے بارے لکھا ہوا وعدہ پورا ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں امید ہے کہ عقل کل اور کائناتی ذہانت محمدی کے پاکستان کے حقائق کے بارے ان اسٹیبلشڈ کشفی حقائق کی لیکس کے منکشف ہونے سے ہمارے ہزاروں چینلز پر ہر طرح کے تھنک ٹینکس کا ہر روز جو ایک نیا تماشا، جمگٹھا اور سرکس کا بازار گرم رہتا ہے جو ہمارے حقیقی دین اسلام کی شان، ایمان، توحید اور استحکام پاکستان کو برباد کر رہا ہے، اس میں کافی حد تک ٹھہراؤ، اطمینان اور قرار آ جائے گا اور یہ قوم اور ملکی ادارے آپس میں ہی برسر پیکار رہنے کی بجائے اپنے تابناک ہدف، مقصد، مراد اور گول کی طرف ہمیشہ کے لیے جم کر ٹھہر جائیں گے اور ہم موجودہ تمام چیلنجز اور بحرانوں سے بخوبی طور پر بہت جلد باہر نکل کر انشاءاللہ ایک اعلیٰ عرفہ ملت اور امت کے طور پر ابھر کر پورے عالم دنیا کے سامنے آئیں گے کہ ساری دنیا ہی ہم پر ناز اور فخر کرے گی۔ پاکستان کے انتہائی مخلص اور محترم سٹیک ہولڈرز اگر مناسب سمجھیں تو لاج مصطفیٰ رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بل پاس کر کے پاکستان کے محبوب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا کردہ مشروط ہدف 27 رمضان 2033 کی عالمی معاشی سپر پاور پاکستان کہ جہاں ساری دنیا سے لوگ بہشت کا نظارہ کرنے پاکستان آیا کریں گے، اسے آئین پاکستان 1973 کے ماتھے پر بولڈ میں رقم کریں تاکہ ہم آپس میں برسر پیکار رہنے کی بجائے ہماری نظر 24/7 صرف اور صرف پاکستان کی تقدیر مبرم کے ٹھوس ہدف پر ہی ٹکی رہے۔ 76 سال بعد نئی گیم چینجر آئینی سطر
ہم امید کرتے ہیں کہ آئین پاکستان 1973 کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کے تابناک ہدف کی یہ ایک نئی محمدی نوری سطر ہمارے آئین پاکستان 1973 میں تحریک پاکستان کے 76 سال بعد ایک خاص اور بہترین تحفہ نبی کے طور پر پاکستان کی نئی اسلامی زندگی کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا جو ثابت ہوگا اور ہماری صنعتوں، حرفت، تجارت، زراعت، سیاست، ثقافت، عدالت، عسکریت، معیشت، معاشرت، حساب کتاب، احتساب، انتخاب اور تمام ملکی اداروں کو ایک پیج، ایک آواز، ایک نظریہ، ایک ہی مرکزی ہدف 27 رمضان 2033 کے عالمی معاشی سپر پاور پاکستان پر لا کر اس ملک کا سارا ڈھانچہ ہی بدل کر رکھ دے گی۔ ہمارا فائنل کنکلوژن، آخر میں ہم اپنی اس 22 کروڑ عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تخلیقی طور پر پاکستان ایک قومی، سیاسی، ثقافتی، محدود مذہبی، مسلکی، مکتبی یا سیکولر تفکر کی کوئی محدود ریاست نہیں ہے۔ پاکستان تخلیقی طور پر کلاؤڈ 9 کی اور کلاؤڈ 11 کی آسمانی بہشتی اور علوی طرز فکر کی کاسمک اور کائناتی ریاست ہے کہ جسے ہم نے بغیر کسی بھی ٹکراؤ والے چاند، سورج اور ستاروں کی طرح سے عادلانہ، منصفانہ اور مساویانہ فلکی SOPs کے آسمانی اصولوں، قرآنی روح کے قوانین اور روحانی ریفارمز پر چلانا ہے تاکہ بہت جلد ہی یہ ساری دنیا روشن ہو کر اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے اور کل عالم کو ایسا ہی لگے کہ جیسے صدیوں بعد آسمانوں کا خدا خود زمین پر ہی اتر آیا ہو۔ ہم سب نے مل کر پاکستان میں بہت ہی اچھا کھا پی پہن اور ہر طرح سے انجوائے کر لیا ہے۔ بہت جلد ہم نے اپنے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اب ہماری یہی آرزو ہے کہ قبر میں رسول خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر ہمیں سینے سے لگا کر بس اتنا ہی کہہ دیں کہ ویل ڈن مسٹر صلاح الدین، ہم تو آپ کو مان ہی گئے ہیں۔ والسلام۔ ہماری پاکستان اور عالم انسانیت کی اس تقدیر و تدبیر ساز منفرد ترین ویڈیو کو اسی لمحہ حال میں ہی پوری انسانیت تک پھیلا دیا جائے تاکہ پاکستان جلد سے جلد اپنی لکھی تقدیر مبرم کی درست ڈائریکشن پر لوٹ کر حفاظت جان انسانی، حفاظت ایمان انسانی، حفاظت مال انسانی، حفاظت نسل انسانی، حفاظت عقل انسانی، حفاظت نفس انسانی، حفاظت روح انسانی اور حفاظت دین انسانی کا ضامن اور امام بن سکے۔ نیاز مند اور دعا گو صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔